ایک ہوتی ہے قابلیت اور ایک ہوتی ہے قبولیت۔ بعض لوگوں کے پاس قابلیت تو ہوتی ہے پر ان کی قبولیت نہیں ہوتی۔ جو قبول ہو جائے اور جس کو قبولیت نصیب ہو جائے، اصل اسی شخص کا عمل اسے نفع دیتا ہے۔ اللہ کریم کے دو پاک نبی بیت اللہ شریف کی بنیادیں اٹھا رہے تھے، بلند کر رہے تھے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، جب اٹھاتے تھے ابراہیم علیہ السلام اس گھر کی بنیادیں، اور ان کے ساتھ اسماعیل علیہ السلام بھی تھے۔ دو نبی ہیں، پیغمبر ہیں، اللہ کی توفیق سے اللہ کا گھر بنا رہے ہیں، مشقت کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، بیت اللہ کی تعمیر کر رہے ہیں۔ تو رب کہتا ہے، پتہ ہے وہ مجھ سے کہتے کیا تھے؟ میرا ہی گھر بنا رہے ہیں، پر مجھ سے کہتے تھے ربنا تقبل منا، یا اللہ یہ خدمت ہم سے قبول فرما لینا، یہ قبول کر لینا۔ دو بھائی تھے، ملا فضل اور فیضی اکبر کے دربار میں، بڑے عالم تھے۔ قرآن مجید کی تفسیر لکھی ہے اور ایسے لفظ کوئی استعمال نہیں کیے جن پر کوئی نقطہ آئے، بے نقطہ تفسیر۔ بڑے بھائی کا حافظہ اتنا مضبوط تھا کہ وہ کسی چیز کو ایک دفعہ سنتا تھا تو یاد کر لیتا تھا۔ چھوٹے بھائی کا حافظہ اس طرح کا تھا کہ وہ 2 دفعہ سنتا تھا تو یاد کر لیتا تھا۔ ایک شخص اپنا قصیدہ شاعری بادشاہ کے لیے لکھ کے لایا، تو اس نے جب دربار میں سنایا تو بڑا کہنے لگا، بادشاہ یہ تو شعر ہی میرے ہیں۔ اس نے کہا آپ کے کیسے؟ کہا میں سناؤں؟ تو آپ نے ابھی اشعار سنے ہیں، ایک دفعہ سن کے یاد نہیں ہوتے، کوئی بندہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ مجھے یاد ہو گئے۔ لیکن وہ بڑے بھائی کو چونکہ اس کا حافظہ اتنا زیادہ تھا، اس نے ایک دفعہ سنے اور اس نے سنا دیے، تو اب بادشاہ کو یقین ہو گیا یار حد ہو گئی، یہ تو نہیں نہ ہو سکتا کہ اس کو اس نے سنا دیے۔ تو چھوٹے والا کہنے لگا، بادشاہ سلامت یہ واقعی میرے بھائی کے شعر ہیں، یہ تو مجھے بھی آتے ہیں، کیونکہ وہ 2 دفعہ سن کے یاد کر لیتا تھا نا۔ بڑے ایک دفعہ شاعر سے سنا، ایک دفعہ بڑے بھائی سے سنا، 2 دفعہ سننے پہ یاد ہو گیا۔ جب اس نے بھی سنا دیے تو بیچارے شاعر کو سزا مل گئی اور ان دونوں کو انعام مل گیا۔ بلا کا حافظہ، بلا کے قابل تھے، کمال ڈگریاں، کمال باتیں، کمال علم و فن، لیکن ان کی قبولیت نہیں تھی۔ بادشاہ کے ناجائز کاموں میں بھی اس کو سپورٹ کرتے، فتوے دیتے، اور بادشاہ کو گمراہ کرنے میں انہوں نے بڑا کردار ادا کیا۔ اسی دور میں ایک مرد قلندر کو اللہ نے قبولیت عطا فرمائی، جن کو شیخ احمد فاروقی مجدد الفسانی کہا جاتا ہے۔ انہوں نے دین کی تبلیغ کی، کام کیا، خدمت کی، ان کی خدمت قبول ہوئی۔ مجدد صاحب کی کتاب مکتوبات جو انہوں نے خطوط لکھے تھے، دنیا میں پڑھی جاتی ہے، اس سے لوگ فیض پاتے۔ اور میرے بھائی ابو جہل بڑا قابل تھا، ابو الحکم کہتے تھے لوگ اس کو، دانائیوں والا، حکمتوں والا، پنچایت کا آدمی، لوگ مشورے لیتے تھے، لیکن بڑا سمجھدار، بڑا معاملہ فہم، بڑا مدبر ہونے کے باوجود اس کی قبولیت، یہ قبولیت اللہ نے حضرت صدیق اکبر کو عطا فرمائی۔ ساری زندگی ہم نے قابل بننے پہ لگا دی، قبول ہونے پر توجہ ہی نہیں کی۔ قابلیت بھی تلاش کرو، لیکن دعا کرو نا وہ قبول بھی کرے، اس کی بارگاہ سے قبولیت بھی ملے۔